آج کی نشست میں خلافت کیسے کہتے ہیں اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، خلافت کا مقصد کیا ہے، اور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اہم کارنامے ہیں وہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں فرشتوں سے خطاب کیا زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا ہے۔ تسبیح و تقدیس انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے کر رہے تھے، لیکن فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت، وہ استعداد نہیں تھی خلیفہ بننے کی، اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک اور مخلوق حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ خلافت کا تسلسل چلتا رہا، انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل شانہ نے خلافت عطا کی۔ تو خلافت کہتے ہیں اس طرز حکومت کو جو آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کے بنیاد پر قائم ہو۔ تو اس لیے خلیفہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کا جو اقتدار تھا وہ ان کے انبیاء کے پاس تھا، انبیاء ان پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ بھی بنایا، ان کو بادشاہ بھی بنایا ہے، اور بہترین قسم کی حکمرانی انہوں نے کی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ آج بھی ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا اور بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام کی، چونکہ ان کی بادشاہت بہت وسیع تھی، جنات پر بھی، جانوروں پر بھی، ہواؤں اور فضاؤں اور سمندروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی، تو ان کا ذکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، بنی اسرائیل کا اقتدار ان کے انبیاء چلاتے تھے۔ فرمایا کہ وَسَتَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ انبیاء میں سے آخری خلیفہ اللہ کا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آخر الزمان، ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء میں سے اللہ کے آخری خلیفہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلافت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب میرے بعد پھر خلفاء ہوں گے، لوگوں میں سے وہ تمہارے اوپر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہوں گے۔ اس لیے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو
خلیفۃ الرسول کہا جانے لگا۔ انبیاء کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ براہ راست اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ نبوت کے ذریعے، وحی الہی کے ذریعے اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے اس کی ہر لمحہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلیفۃ اللہ تھے۔ آپ کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے ایک دفعہ آپ کو یا خلیفۃ اللہ کہہ کے پکارا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوک دیا اور فرمایا کہ لست بخلیفۃ اللہ انا خلیفۃ الرسول اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اس لیے پھر آپ کو جب بھی کوئی خطاب کرتا تو یوں کہتا تھا یا خلیفۃ رسول اللہ۔ یہ آپ کو پکارا جانے لگا یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا خلیفہ اور اللہ کے رسول کا نائب۔ تو انبیاء میں اور پھر دیگر خلفاء میں یہ فرق ہے کہ انبیاء براہ راست اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے ان کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انسانوں میں زمین پر اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، اس لیے آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ نبوت ان پر نہیں آتی تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہا جائے بلکہ مجھے خلیفۃ رسول اللہ کہا جائے، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اس کے بعد پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو پھر یہ کہا جانے لگا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفے کا خلیفہ، یعنی اللہ کے رسول کا خلیفہ ابوبکر صدیق ہے، اس کا خلیفہ عمر ہے۔ تو اب اس میں ذرا خلیفے کا لفظ بار بار آ رہا تھا، یا خلیفۃ رسول اللہ، تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات میں ذرا الجھن ہوتی تھی، تو پھر ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کو فرمایا یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر المومنین۔ تو حضرت عمر کو یہ پسند آیا بہت لفظ، فرمایا کہ اب مجھے یہی کہا جائے، تو اس کے بعد پھر ان کو امیر المومنین کہا جاتے تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش اللہ جل شانہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ عظیم مقصد وہ خلافت اور نیابت ہے۔ تو خلافت اور نیابت یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو وحی کی شکل میں قوانین اتارے گئے ہیں، زمین میں ان قوانین کے نفاذ کا نام ہی نیابت اور خلافت ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا سانحہ یہ تھا، ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، وہ جاہلیت کا دور لوگوں نے گزارا ہوا تھا، بات بات پر لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر جانوروں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے، اور کئی کئی سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی۔ اور ان لوگوں میں آ کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک عظیم قسم کا انقلاب برپا کیا اور ان لوگوں کی ایسی رہنمائی فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ دنیا کے سب سے
زبردست قسم کے تربیت یافتہ لوگ وہ قرار پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تربیت پانے والے صحابہ. پھر ایسی تبدیلیاں اس زمین میں ہوئی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ قیامت تک ایک کائنات اس کی مثال دے سکتی ہے. تو جب اسی حالت میں یہ سب کچھ، پھر ایک خلافت ریاست مدینہ قائم فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ لوگ جو اونٹ نہیں چلا سکتے تھے، جانور نہیں چلا سکتے تھے، زندگی کے آداب سے ناواقف تھے، ان کی تربیت فرما کر ان کو حکمران بنایا اور دنیا کے عظیم ترین انسان بنایا. تو جب ایسا ماحول ہو جائے اور کسی کو ایسا لیڈر اور رہنما مل جائے تو اچانک اگر اس کی وفات ہو جائے تو پھر ذرا سوچئے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضور بھی دنیا سے وفات پا سکتے. جب یہ اعلان ہوا تو بہت سارے صحابہ کو یقین ہی نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص فرمایا کہ جس نے یہ لفظ بولا تو اس کی میں گردن اتار کے رکھ دوں گا. تو اب جب تصدیق ہو گئی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو مسلمانوں کے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے. ہر آنکھ سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کس کے پیچھے جانا ہے. اب ہمارا رہبر اور رہنما کون ہوگا، اب ہماری قیادت کون کرے گا. سب کے وہم و گمان کے برعکس جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس وقت حوصلہ دیا اور صبر کی تلقین کی. فرمایا کہ ما محمد الا رسول، جو آیت کریمہ یہ پڑھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور قد خلت من قبلہ الرسل، یہ پہلا نہیں ہوا یہ واقعہ، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ واقعہ نیا نہیں ہے. تو سب سے بڑا کارنامہ اگر دیکھا جائے دیگر کارناموں کے ساتھ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت انتشار اور افتراق پیدا نہیں ہونے دیا. اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے تھے تو ان پر مرہم لگایا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایک قوم کے اوپر اس طرح کی ایک آزمائش آ جائے اور اس وقت کوئی شخص ان میں سے کھڑے ہو کر اس قوم کو صبر اور حوصلہ کی تلقین کرے اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ ہونے دے اور ان کو آگے چلانے کی کوشش کرے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارنامہ سر انجام دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس طرح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا بلکہ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا. ہاں کچھ اشارات ایسے تھے جن کی وجہ سے ہی صحابہ نے یہ سمجھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور کے بعد خلیفہ ہونے چاہیے یا خلیفہ ہیں. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مصلی رسول پر کھڑے ہو کے نماز کی امامت فرمائی ہے. 17 نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. تو اس طرح کے اشارات تھے، کچھ احادیث بھی موجود تھی جس کی وجہ سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ خلیفہ وہ ابو بکر ہی ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی
نامزد نہیں کیا بلکہ لوگوں کے استصواب رائے پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کافی غور و خوض کے بعد پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا خلیفہ اول نامزد کیا ہے۔ اور خلافت کے بعد جیسے میں نے عرض کیا، سب سے پہلا کام آپ نے یہی کیا کہ مسلمانوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین کی ہے۔ پھر ایک اور بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو صفات دی، ظاہر سی بات ہے وہ کسی عام انسان میں تو ہو نہیں سکتی۔ تو آپ نے جب ریاست مدینہ قائم کی، حکومت پھیل گئی تو بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جو ہی حضور کی وفات ہو گئی تو بہت سارے لوگوں نے وہ شورش برپا کر دی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح کا ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ اب یہ ریاست کمزور ہو جائے گی۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ اب ان کے ساتھ لشکر کشی کی جائے اور ان کا قلع کما کیا جائے۔ اس لیے جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری بہادر آدمی، اس نے بھی مشورہ دیا کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں ہماری ریاست کے، اس لیے کہیں بھی لشکر کشی نہیں کرنی چاہیے، جہاد کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجنا چاہیے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت دیکھیے، انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، اب اس نے انکار کر دیا تو اسلام کے ایک بڑے فریضے کا اس نے انکار کیا ہے، لہذا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو چنانچہ آپ نے ان کے خلاف لشکر روانہ کیا اور ان کا قلع کما کر دیا۔ پھر جب یہ جنگ ہوئی کہ مسلمہ کذاب اور اس طرح کے لوگ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کتنا بڑا فتنہ تھا اس وقت۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا بھی قلع کما کر دیا، صفایا کر دیا، جتنے لوگ بھی وہ حضور کے بعد ایک نئی نبوت کے قائل تھے سب کا صفایا کر دیا۔ جب یہ اس طرح کے اقدامات کیے تو پوری ریاست کے اندر باغیوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور چلے گئے دنیا سے، اب ہماری مرضی ہے ہم جو چاہیں، ایسا نہیں ہو۔ تو یہ سب سے بڑا ایک تجدیدی کارنامہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ جنگ یمامہ جب ہوئی منکرین ختم نبوت کے ساتھ، جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے حفاظ تھے قرآن پاک کے۔ تو صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا کہ ہر شخص قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے اور سب کے پاس سارا قرآن تھا بھی نہیں، اس لیے کسی کے پاس کوئی سورت، کسی کے پاس کوئی آیت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے جن میں سے بیشتر حفاظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خطرہ ہے کہ یہ قرآن پاک کہیں ہم سے بھول نہ جائے، لہذا کیوں نہ اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے اور اس کو لکھوایا جائے۔ شروع میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بات عجیب سی لگی، لیکن بعد میں پھر باقاعدہ طور پر آپ نے اس کا انتظام فرمایا اور اس قرآن پاک کی جمع اور ترتیب شروع ہو گئی۔ آج ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے، یہ اس کی ترتیب کا آغاز وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ کے دور خلافت میں ہوا ہے، اور پوری دنیا اس وقت ایک قرآن پاک پر جمع ہے۔ پوری امت کو انتشار اور افتراق سے آپ نے بچا دیا۔ یہ بہت بڑا آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ارشادات ہیں، احادیث ہیں، ان کی تدوین کا کام بھی کروایا ہے، ان کو جمع کروایا، اس کا آغاز فرمایا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر افتاء کا ایک محکمہ قائم کیا جس کو دارالافتاء آپ کہہ سکتے ہیں، اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو باقاعدہ طور پر نامزد کیا کہ امت کی رہنمائی کرے، جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر
اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ اور پھر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ریاست مدینہ، یہ فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ عراق اور شام تک پھیل گیا۔ صرف اور صرف 2.5 سال کا عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ بہت لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، بہت مختصر سا عرصہ ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، پوری تاریخ ہے، ظاہر ہے 2-2.5 سال کا عرصہ اتنی لمبی تاریخ ہے کہ اس تھوڑے سے 15-20 منٹ کے وقت میں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے چیزہ نکات جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، دوسرے دن بازار میں کچھ سامان لے کے جانے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں بازار جا رہا ہوں کچھ تجارت خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، تجارت کریں گے حکمران بن کر، خلیفہ بن کر، تو پھر مسلمانوں کی قیادت سیادت کون کرے گا؟ یہ اقتدار کون چلائے گا؟ یہ خلافت کون چلائے گا؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ تو فرمایا کہ آپ بیت المال میں سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو جو بیت المال کے امین تھے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پھر آپ کا وظیفہ مقرر کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے۔ سنیے غور سے، جب مشاورت ہوئی تو کتنا وظیفہ ہونا چاہیے؟ تو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ کے مزدور کی جتنی تنخواہ اور اجرت ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اتنا ہی خلیفہ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اور اس کا وظیفہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ کے مزدور کی جتنی اجرت ہے اتنی اجرت میرے لیے کافی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس میں تو آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر اس میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا ایک عام آدمی اس بجٹ میں گزارا نہیں کر سکتا، جتنا اس کا ہے میرا اتنا ہونا چاہیے۔ چنانچہ مدینہ کے مزدور کی اجرت کے برابر وظیفہ مقرر ہوا خلیفہ وقت کا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں کیا کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، جب اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن خلیفہ بنے تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں تو حکمران آتے ہیں اور ساتھ آتے ہی پھر حکومت میں کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ہمارے وزراء، ہمارے منسٹر، وہ جب آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، جب جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی نسلیں اتنا وہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ ختم نہیں کر سکتی، پھر آئے دن سیکنڈل بن جاتے ہیں۔ اب ایک آپ کو میٹھا بہت اچھا لگتا تھا، تو آپ کی بیوی نے وہ جو آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا چٹکی چٹکی آٹا جمع کیا، کرتے کرتے اتنا ہوا کہ ایک میٹھا بنانے کے قابل اتنی چیز بن گئی۔ تو جب میٹھا بنایا گیا تو فرمایا کہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو بیوی نے عرض کیا کہ میں وہ تھوڑا تھوڑا جو ملتا تھا بیت المال میں سے، جو کہ مزدور کی تنخواہ کے برابر ہے، اس میں سے جمع کر کے یہ میں نے کیا، اس کا بندوبست کیا۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے جمع کیا ہے یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، آئندہ کے لیے بیت المال کو حکم دیا کہ اس سے بھی کم کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ہمارے حکمران ایسے بن جائیں تو پھر آج بھی یہ مسلمان یہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے، دنیا میں مسلمان پھر سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے، اور پھر یہ حالات نہیں ہوں گے جو ہمارے ہاں ہیں۔ اور دیکھیں یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، 2.5 سال کے عرصے میں اتنی فتوحات، اتنے سارے اسلام کا پرچم دور دور تک پھیل گیا، اور اسلامی ریاست کیسی مضبوط ہوئی، کتنے سارے محکموں کا قیام عمل میں لایا، کتنے سارے ترقیاتی کام کیے، آج تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے ہاں 5 سال کے لیے آتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یار گزارا نہیں ہوا، آئندہ 5 سال بھی دے دو، پھر آئندہ 5 سال بھی دے دو۔ تو اس لیے 70-75 سال ہو گئے ہمارے حالات نہیں بدلے۔ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ 2-2.5 سال میں بھی بہت کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے نالائق ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ 50 سال بھی دے دیں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔